ایرانی رہبر اعلیٰ شہید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک ہوئے۔ لاکھوں سوگواروں کی بھی شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ سبحانی نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تہران میں فضا سوگوار، ہرانگ کشکبار شہید کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کل تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ قم میں شہید علی خامنائی کی نماز جنازہ ناصر مکارم شیرازی پڑھائیں گے۔ مشہد میں نماز جنازہ حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں کی شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات میں شرکت۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، عمان اور دیگر ممالک کے وفود نے خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق روسی صدر دمیتری میدویدف نے صدر پیوٹن کے خصوصی ایلچی کے طور پر شرکت کی۔ بیجنگ کی جانب سے سینئر چینی قانون دان ہی وے شریک ہوئے۔ تعزیتی تقریب میں حزب اللہ، حماس، فلسطینی اسلامک جہاد کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، تعزیتی تقریب دوست اور عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے دیکھ کر حیران۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوز کے مطابق ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ چاہتا تو خامنائی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رہنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ایران معاہدے کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں باس کون ہے؟ نیتن یاہو نے مجھ سے ملاقات کی درخواست کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، امریکی بہادر اور بہترین قوم ہے۔ واشنگٹن آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکی فوج آج زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ ترکی اور پاکستان دو دل ایک جان، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے۔ دو طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کے مشترکہ ہدف کے حصول کا عزم۔ وزیر اعظم اور ترک صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جنگ ہو، زلزلہ یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ ترک صدر کا پاکستان کی ہر شعبے میں بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ رجب طیب اردوان کا اسلام آباد ایم او یو پر دستخط کا خیر مقدم، کہتے ہیں عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو سبوداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل خطے میں امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی استنبول کے وحدتین محل میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کی ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ٹیلی کام بل کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کیا جائے گا۔ بل پر مالی بے ضابطگیاں اور دیگر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بل کو مل کر
میرے اور سیکریٹری آئی ٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اعظم سے کہا کہ بل کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی انکوائری کرائی جائے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نیا ٹیلی کام بل پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی سے پاس کرایا گیا۔ بل کو سینٹ سے کمیٹی میں بھیج کر روکا گیا جو جمہوریت کا حسن ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا نجی پراپرٹی سے فائبر بچھانے کے لیے مالک کی اجازت لازمی ہوگی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ کسی کی پرائیویٹ زمین پر قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹیلی کام بل کو لے کر بے جا سنسنی پیدا کی گئی۔ بل کی آڑ میں وفاقی وزیر اور سیکریٹری آئی ٹی پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازنے کے شواہد نہیں ملے۔ آزاد جموں کشمیر عام انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ 45 حلقوں سے 852 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی پارٹیز کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ آزاد امیدواروں کو کل انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن 27 جولائی کو ہوں گے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ انسپیکٹر جنرل ایف سی خیبر پختونخوا میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے۔ ایف سی کے دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام کی شرکت۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے 5 جولائی 1999 کو کارگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی برسی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ یہ قربانی مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایات ہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کا کیس۔ غیر ملکی خواتین کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضرورت پڑنے پر سفارت خانے سے رابطہ کر کے خواتین کو پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے۔ خواتین نے موبائل فون فورینسک کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملزمان کے موبائل فون فورینسک کے لیے بھیجے جا چکے۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزم باس کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ ملزم باس کا نام وحید ہے اور وہ اوکاڑا کا رہائشی ہے۔ باس کو رضادار نے خواتین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بلایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق باس اور اس کے گن مین نے غیر ملکی خواتین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور تشدد کیا۔ باس کے سیکورٹی گارڈ نے غیر ملکی خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی۔ وحید عرف باس اور اس کے 2 گن مینز کو پولیس نے گزشتہ روز گرفتار کر لیا تھا۔ بلوچستان میں 1 جون سے اب تک بارشوں سے حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔ پی ڈی ایم اے کی حالیہ بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ۔ کوہلو، خزدار، یوب اور ہرنائی میں آسمانی بجلی اور دیواریں گرنے سے حادثات پیش آئے۔ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث بلوچستان میں 7 مکانات کو بھی نقصان ہوا۔